اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 12واں سپارہ ہے سورہ ہود، آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے 12واں سپارہ، لیکن ہم سورہ ہود کی ابتدا سے دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ تو یہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس صورت میں بھی یہ دعوت دی گئی کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ اور سب کی بندگی چھوڑ کر ایک اللہ کے بندے بنو اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ دوسرا، اس میں حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں، تو ان کے انجام بتائے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اب کیا ضرور ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربے قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے۔ پھر یہ تنبیہ کی ہے اس صورت میں کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کرتا ہے۔ اگر اس مہلت کے اندر سنبھل گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور اس مضمون کو اس صورت میں بیان کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی نسبت قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا۔ تو سورہ کے شروع میں قرآن کریم کی آیات کے مفصل ہونے کی بات آئی اور یہ بھی بتا دیا کہ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، کہ اگر تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بتائیے چلا کہ استغفار کی بہت سی برکتیں ہیں، جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور یہ اس کے بارے میں تو حدیث کی مختلف حدیث میں اس کی تائید ہوتی ہے کہ جو استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ پھر 12ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ یعنی ساری مخلوقات کا رزق، سب کا مستقر اور مستودع، کہاں ٹھہرنا ہے اس نے، کہاں اس کو سونپا جانا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر مختلف پیغمبروں کے واقعات سے جو تنبیہ کی گئی تھی تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں خاص بات یہاں اس صورت میں یہ بھی بتائی گئی کہ ان کے بیٹے کو بھی ان کا بیٹا بھی مستحق عذاب ٹھہرا کیونکہ وہ بھی آپ کی تعلیمات کا پابند نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس کا پیغمبر کا بیٹا ہونا اس کو کام نہ آیا کیونکہ وہ خود صاحب عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرما دیا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل ہی غیر صالح تھا۔ پھر آیت نمبر 52 میں استغفار کی مزید برکتیں بتائی گئیں کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، اس کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو استغفار کی بہت برکتیں ہیں، جو استغفار کرے گا، رجوع اللہ کرے گا، توبہ طائب ہوگا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ اچھا، رمضان کا مہینہ اور اس میں خاص چیز جو مانگی جاتی ہے وہ بخشش ہی ہے، تو بخشش نہ ہونا اور رمضان کا گزر جانا اس پر وعید بھی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ان رمضان کی گھڑیوں میں اپنے لیے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے لیے، اپنے ساتھ اور سب کے لیے بھی معافی کی درخواست کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر قوم لوط کا، ان سب کا بھی ذکر آتا رہا، قوموں کی برائیاں اور پیغمبروں کے پیغامات پہنچانے کے طریقے، یہ سب تذکرہ بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ استغفار کی طرف تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 90 میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہر وقت جو ہے نا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب جان حلق پہ آ جائے پھر نہیں، یا سورج مغرب سے نکل آئے پھر نہیں، یعنی قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہو جائے پھر نہیں۔ تو اس لیے ابھی موقع ہے، ابھی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں
آؤ بخشش کی طرف، استغفار کی طرف، تو انسان کو چاہیے کہ وہ پلٹ جائے اپنے رب کی طرف، کیونکہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی اس دعوت کو بھی نہیں مانا جو وہ حق کی دعوت دے رہے تھے، اور پھر استغفار کی دعوت کو بھی نہیں مانا، تو پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ پھر آیت نمبر 114 اور 115 میں بتایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو نماز قائم کرتا ہے یا جو بھی نیکیاں کوئی کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نیکیاں میں لگ جاتا ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا وہ دھلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں مراد چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، اڑ جانا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنا، پھر اس کے لیے خالی نیکیاں ہی نہیں کافی ہوتی، اس میں تو خاص طور پہ توبہ طائب ہونا پڑتا ہے، فدیے بعض اوقات ادا کرنے پڑتے ہیں، بعض اوقات کوئی پینلٹیز پے کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن بہرحال عمومی زندگی میں جو انسان سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ اس کو دھوتے رہتے ساتھ ساتھ۔ پھر آیت نمبر 120 میں پچھلے جتنے پیغمبروں کا ذکر یہاں پر آیا نا، پیغمبر اور ان کی قوموں کا تذکرہ، تو اس کا ایک کنکلوژن بتا دیا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ تو یہ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد بتا دیا گیا۔ اور آخری آیت اس صورت کی کہہ دیا گیا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس کی بندگی کر اور اس پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف، جسے احسن القصص یعنی بہترین قصہ بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ نے حدیث کے جو الفاظ ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، مسند احمد کی حدیث ہے۔ کریم شخص جس کا باپ بھی کریم تھا، جس کا دادا بھی کریم تھا، جس کا پردادا بھی کریم تھا، یعنی عزت دار آدمی حضرت یوسف، ان کے عزت دار والد حضرت یعقوب، ان کے عزت دار والد حضرت اسحاق، ان کے عزت دار والد حضرت ابراہیم علیہم السلام، یعنی 4 نسل براہ راست پیغمبر۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ تو سورہ یوسف کا جو شان نزول ہے نا وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا، یعنی بنی اسرائیل تو فلسطین میں ہوتے تھے، پھر مصر میں کیسے پہنچے، وہاں جو فرعون اور موسیٰ کے واقعے ہیں تو وہ علیہ السلام، تو وہ کیسے ہوئے۔ تو چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اس کا نام و نشان تک ان کی روایات میں نہیں پایا جاتا تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں کرتی تھی، اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا تفصیل سے جواب نہیں دے سکیں گے یا اس وقت ٹال مٹول کر کے بعد میں کسی یہودی سے جا کر پوچھیں گے، اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت سورہ یوسف کی شکل میں پورا قصہ یوسف آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں یہ احساس دلایا کہ آج تم بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو اے قریش مکہ، جو کہ یہ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اب شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ ایک احسن القصص ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
اور ابتدا میں اس خواب کا ذکر کر دیا گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس میں ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا خواب میں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو سنایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنی حکمت ملی ہوئی تھی، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ رہے تھے کہ ستیلے بھائی ان کی مخالفت کریں گے اور بھی ان کے دل میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو سنانے سے منع کر دیا تھا۔ اسی طرح جہاں بھائیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اندر حسد تھے تو وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت یعقوب کے بچے ہی تھے، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زیادہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں وہ دیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک غلط رستہ اختیار کیا، اور انہوں نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ ان کے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، اور یہ ساری جو ایک پوری کہانی آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے سیکھنے کا سبق، چونکہ ہم یہاں خلاصہ دیکھ رہے ہیں، پوری ڈیٹیل نہیں دیکھیں گے، تو ہم یہ اتنا ایٹ لیسٹ دیکھتے ہیں کہ سبق کیا ہے اس میں سیکھنے کا۔ باپ کی محبت حاصل کرنا ایک بہت اچھا کام ہے، والدین کی محبت حاصل کرنا، والدین کو خوش کرنا، ان کی رضامندی چاہنا اچھی بات ہے، لیکن غلط طریقے سے اللہ کی نافرمانی کر کے یا زور زبردستی سے گن پوائنٹ پہ ان کی محبت لینے کی کوشش کرنا، اٹس امپاسبل۔ محبت تو جیسے ہم نے پچھلے پاروں میں پڑھا تھا کہ دلوں کی الفت اللہ کے اذن سے ہوتی ہے نا، بندوں کے کرنے سے نہیں ہو سکتی، تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کریں تاکہ دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت پیدا ہو۔ اب یہ طریقہ کتنا غلط تھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں مقصد اعلیٰ اور اچھا ہونا چاہیے، وہیں اس مقصد تک پہنچنے یا اس منزل تک پہنچ جانے کے لیے رستہ بھی درست اختیار کرنا ضروری ہے۔ غلط رستے سے درست منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ایک بھائی کو مار کر اس کی محبت اپنے والد کے دل سے نکال کر اپنے لیے ان کے دل میں جگہ بنانا یہ ممکن نہیں تھا۔ بہرحال بھائی ان کو مارنا چاہتے تھے، لیکن ایک بھائی کے مشورے سے ان کو مارنے کے بجائے کنویں میں پھینک دیا گیا، لیکن یہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف وحی کر دی اور ان کو بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کے بارے میں ان کو بتاؤ گے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اعلیٰ کردار، کیونکہ وہ پیغمبر تھے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں کو جب یہ جھوٹی بات بتائی گئی کہ ہاں جی یوسف کو تو بھیڑیا کہا گیا نعوذ باللہ، تو انہوں نے فوراً کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو میں اچھا صبر کروں گا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے اس سب پر جو تم بیان کرتے ہو، یعنی یہی صبر جمیل ہوتا ہے کہ پہلی چوٹ پر صبر کرنا۔ تو انہوں نے فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کیا اس سارے معاملے کے لیے جو ان کے آگے بیان تو کیا جا رہا تھا، پر ان کا دل جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اور یہاں کنویں سے نکال کر ان کو ایک قافلہ اپنے ساتھ مصر لے گیا، جہاں پر ان کی اللہ تعالیٰ کے اذن سے تربیت ہونی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تعویل الاحادیث سکھانا تھا، خوابوں کی تعبیر سکھانی تھی، علم سکھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے کام پر غالب ہی رہتا ہے، اپنا فیصلہ نافذ کر کے ہی رہتا ہے، جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے اس کو کر کے رہتا ہے اپنا کام، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اب اس صورت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو وہ جو دنیاوی حقائق ہیں، ہاں جی کسی نے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے نکل گئے، وہاں سے کسی نے خرید لیا، وہاں پہنچا دیا، یہ سب ہو گیا، لیکن ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف کردار آ رہے ہیں نا، تو اللہ کا یہ امر تھا، اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ نے یہ کرنا ہی تھا کہ ان کو فلسطین سے نکال کے مصر لے کر جانا ہی تھا، ان کو وہاں پر آپ نے خزانوں کا مالک بنانا تھا، آپ سے بہت سے کام لینے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سب کچھ سکھایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف آتی ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب وہ بڑے ہوئے تو ان کو حکمت بھی ملی، علم بھی ملا، اور وہ بہت محسن تھے، احسان کے درجے پر کام کرتے تھے، اعلیٰ درجے پر کام کرتے تھے، اور ان کی یہ کوالٹی اس وقت بھی سامنے آتی ہے جب وہ غلام کی حیثیت سے مصر میں رہ رہے تھے، اس وقت بھی اس کوالٹی کا ذکر آتا ہے کہ وہ محسنین میں سے تھے جبکہ وہ قید خانے میں تھے، اور قید خانے کے ساتھ ہی ان کو محسن کہتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ محسنین میں شمار ہوئے جب وہ قید خانے سے باہر نکل کر وہ ایک مصر کے خزانوں کے مالک بنے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا جو اپنا کردار ہوتا ہے وہی اصل چیز ہوتی ہے، عہدے اور منصب اس کی اصلیت نہیں ہوتے، تو عہدہ تھا یا نہیں تھا، غلام کی حیثیت سے، قیدی کی حیثیت سے، یا اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے وہ محسن تھے، اسی لیے کیونکہ وہ تو پیغمبر اسی لیے چنے گئے کہ ان کی تو اتنے اعلیٰ صفات تھی۔ پھر عورتوں کی چالوں کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے
چال میں پھنسانا چاہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان کے ذریعے، اپنی دلیل کے ذریعے حضرت یوسف کو وہاں سے بچا لیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی سامنے آتی ہے کہ انہوں نے یہ اللہ کے آگے اظہار کیا کہ ان کی چالوں میں آنے سے تو میں قید خانے میں جانا پسند کرتا ہوں۔ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، اللہ کا اذن بھی شامل تھا۔ کہنے کو تو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جو خاتون تھیں وہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کو قید میں ڈالوں گی، ان کو تو لگ رہا ہوگا کہ شاید انہوں نے ہی قید میں ڈالا ہے، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا تھا حضرت یوسف نے کہ ان کی بات ماننے سے تو میں قید خانے میں ہی جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے پیغمبر کی بات زیادہ معتبر ہے بنسبت اس کے جو چالیں لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو وہاں پر بھی دیکھا گیا کہ قید خانے کے ساتھیوں نے بھی ان کو محسن ہونے کا ہی لقب دیا۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر بھی وہ اپنے رب کی تعلیمات تبلیغ کر رہے تھے، ان قیدیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کے سوا دوسروں کو نہ پکاریں۔ پھر قید خانے کے یہ ساتھی اپنے خواب سنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، جن کی تعبیر انہوں نے بتائی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ بعد میں ان میں سے ایک رہا ہو گیا اس تعبیر کے مطابق اور دوسرے کو سزا ہو گئی۔ رہا ہونے والا ساتھی بادشاہ کے پاس کام کرنے لگا۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کے لیے اس نے لوگوں کو بلا بھیجا، لیکن لوگ اس کی کوئی تعبیر نہ بتا سکے۔ تو اسی شخص کو جو رہا ہوا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وہ آئے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی جو کہ بادشاہ کو درست معلوم ہوئی، اور ایسا ہی تھا کیونکہ قحط کی بھی انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی اس خواب کی تعبیر میں، تو اس لیے اس بادشاہ نے انہی کو سب خزانوں کا مالک بنا دیا۔ لیکن یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے پہلے، قید خانے کو چھوڑنے سے پہلے اپنے اس معاملے کا تصفیہ کرنا ضروری سمجھا کہ خواتین نے جو ان کے اوپر الزام لگایا ہوا تھا اس کا بھی تصفیہ کیا جائے، اور بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی اور ان خواتین کی غلطی انہوں نے تسلیم کر لی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بھی سب کے سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یعنی مصر میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ تو اگر بظاہر دیکھا جائے نا تو پچھلی ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی آزمائش ہے، لیکن نتیجہ بھی دیکھا جائے تو وہ مصر کے خزانوں کے مالک بن کر نکلے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کی اور اعلیٰ درجوں کی بشارت بھی دی۔ تو یہ کوئی کم ریوارڈ نہیں تھا جو ان کو دنیا میں ملا یا آخرت میں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ٹھکانہ بنا گئے، ان کے اقتدار کی راہ ہموار کر گئے۔ تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتا ہے نا اس کو کر گزرتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راہ ہموار کی۔ پھر قحط کے زمانے میں انہی کے بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، جبکہ بھائیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کے بھائی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ دوسری طرف اتنا عرصہ گزرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام ابھی تک اپنے بیٹے کی یاد میں کھوئے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی بہت خوبصورت دعا یہاں پر مذکور ہے آیت نمبر 86 میں قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، کیونکہ وہ پیغمبر تھے۔ اور اپنے بچوں کو انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، مومن کو حوصلہ دیتی ہے۔ جس کا رب اللہ ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، اس کو مایوس ہونا زیب نہیں دیتا، مایوسی تو کافروں کو زیب دیتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے، اور انہوں نے ان کو وہیں پہ مصر ہی بلوا لیا اپنے والدین کو، اور جب وہ سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا، والدین اور ان کے 11 بھائی ان کے آگے جھکے،
تو یہ ان کے خواب کی تعبیر ہو گئی جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے محسن ہونے کا مزید پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 90 میں انہوں نے فرمایا کہ قالوا أئنک لأنت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جب ساری سچویشن کھل گئی تو بھائی چونک کر بولے کہ ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین یعنی اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا اعلیٰ ترین کردار، ان کا محسن ہونا مزید ثابت ہوا کہ جب ان کو وہ بچھڑے ہوئے بھائی، وہ خاندان واپس مل گیا تو ان کی نظر اس بات پر نہیں تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں کس طرح انتقام لوں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ یہاں پر ان کو کس طرح مصر لا کر اقتدار سے نوازا اللہ نے، اور کس طرح ان کو علم اور حکمت سکھایا، تعویل الاحادیث سکھائی۔ تو اب ان کی شایان شان یہی تھا کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان جہالت میں یا لا علمی اور بے وقوفی اور غفلت میں ان کے ساتھ ایسا نقصان کرنے کی کوشش کی تھی، ان سے درگزر کر لیں، اور انہوں نے درگزر کیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھائیوں کو خود اللہ نے احساس دلا دیا۔ وہ بولے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، باخدا اللہ نے ہم پر تمہیں فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ تو یہ اصل ریوارڈ ہے، خود ہی بدلہ لیتے رہیں، خود ہی اپنی بڑائی بتانے کی کوشش کریں تو بات نہیں بنتی۔ بات تو تب بنتی ہے جب مخالف خود ہی تسلیم کر لے کہ میں خطا کار تھا، تم ہی درست تھے، تمہیں ہی اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ بہرحال واقعے کے اختتام پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آیت نمبر 100 میں کہ انہوں نے اپنے والدین سے یہ نہیں کہا، یا اپنے والدین سے اتنے عرصے بعد ملاقات پر انہوں نے یہ غم اور رنج کا اظہار نہیں کیا، کسی شکووں کی تو بات نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے میں غم کے میدان میں سے گزرا، بلکہ ان کی پازیٹیو تھنکنگ نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا، کہ میرے والد یہی تو ہے وہ تعبیر میرے خواب کی جسے اللہ نے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر احسان کیا ہے جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ تو یہ ان ورڈز کو دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں بڑا غمزدہ تھا جب میں قید میں تھا، بلکہ یہ بتایا کہ میرے پر احسان کیا اللہ نے جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ تو یہ ہوتی ہے پازیٹیو تھنکنگ اور شکر گزاری کہ تکلیف میں کیسے آئے یہ نہ گنتے رہیں، تکلیف سے کب کب اللہ نے نکالا، کب کب اس نے مجھ پر احسان کیا، یہی گنیں۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ صحرا میں رہ گئے تھے، میں تو اتنا ادھر بھٹک رہا تھا، نعوذ باللہ، کچھ بھی نہیں ایسا۔ اللہ نے آپ کو مجھ سے لا ملایا صحرا سے۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، بھائیوں کی بھی کوئی برائی نہیں کی، وہ بھی یہ کہا کہ شیطان نے ان کے اور میرے درمیان یہ گیپ ڈال دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو وہ پیغمبر تو تھے ہی، لیکن ان آیات سے آپ کا اللہ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق سمجھ آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کرتا حکمت بھی خوب ان کی ان باتوں میں دکھ رہی ہے۔ آگے جو دعا سارے واقعے کے اینڈ پہ ان کی آتی ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست، میرا سرپرست، میرا ولی، میرا مددگار ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر سٹیج آف لائف میں ہر کوئی ایک آپ کے ساتھ جو ہر سٹیج آف لائف میں ہوتا ہے نا، وہ اللہ ہی ہوتا ہے، اور ان کو تو یہ بات کیسے نہ سمجھ آتی، وہ تو ہیں ہی پیغمبر۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، میرا خاتمہ اسلام پر کیجیے اور انجام کار مجھے نیک لوگوں میں شامل کیجیے، صالحین کا ساتھ دیجیے۔ تو غلامی بھی دیکھی، قید بھی دیکھی، بادشاہت بھی دیکھی، لیکن جس چیز کو مانگا اللہ سے وہ صالحین کا ساتھ ہے، تو یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ پھر آخری رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے سے جو نصیحت اہل مکہ کو لینی چاہیے اس کا ذکر کر دیا، اور آخری آیت میں بتا دیا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमी युमिनून। अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं उन्हीं की तस्दीक है, और हर चीज़ की तफसील और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत। इसके बाद अगली सूरत अर्राद, जिसका मज़मून इस बात पर मुश्तमिल है कि जो हक़ है अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है वही हक़ है, और जो लोग गलती कर रहे हैं वो उसको मानते नहीं हैं। इसी से रिलेटेड सारा मज़मून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा तिल्का आयातुल किताब वल्लज़ी उनज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासी ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा, ये किताब इलाही की आयात हैं, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक़ है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे। तो यही मज़मून है, और उनको बताया जा रहा है कि हक़ जो है वो है, जो नहीं मान रहे गलती वो कर रहे हैं। तो इस मज़मून के साथ इस सूरत के अंदर बहुत सी कुरान के अंदर कौनी निशानियाँ भी बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर बग़ैर सुतूनों के आसमानों का उठाया जाना, अल्लाह ताला का अर्श पर मुस्तवी होना, सूरज चाँद सितारों का बनना, और पहाड़ और नहरें और फल और हर तरह के ज़ौजैन और रात और दिन का आना जाना वग़ैरह। और इस तरह से कुफ़ार को ये बताया गया कि वो अल्लाह की निशानियों पर गौर नहीं करते, और इसके साथ उनको कोई अक्ल और हिदायत नसीब नहीं होती, और वो इनकार किए जाते हैं, कुफ़र की रविश पे चलते जाते हैं। और आखिरी आयत फिर हम इस सूरत की देखते हैं। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ये मुनकरीन कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो। कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही ही काफ़ी है, और फिर हर उस शख्स की गवाही जो किताब आसमानी का इल्म रखता है। फिर सूरह इब्राहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ, उनके रब की तौफीक से, उस अल्लाह के रास्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप तारीफ़ वाला है। फिर आयत नंबर 7 में अल्लाह का ये कानून बता दिया गया कि वइज़्ताज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तुम्हारे रब ने तुम्हें ख़बरदार कर दिया था कि अगर शुक्रगुज़ार बनोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा नवाजूँगा, और अगर कुफ़रान नेमत करोगे तो मेरी सज़ा बहुत सख्त है। तो पैगम्बरों का इनकार करना भी बहुत बड़ी कुफ़रान नेमत थी। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन पैगम्बरों के आने पर, उनकी तालीमात के मिलने पर मज़ीद शुक्र अदा करना चाहिए। इस सूरत की आयत नंबर 24 और 25 और 26 में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल बताई गई है। इवन 27 भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। अलम तरा कैफ़ा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तय्यबा को किस चीज़ से मिसाल दी है? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी ज़ात का दरख्त जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई है और शाखें आसमान तक पहुँची हुई हैं। हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह उसके लिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्द मा लहा मिन करार। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदज़ात दरख्त की सी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है, और ज़ालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे करे। तो कलमा तैयबा तौहीद का कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक कलमा। तो सबसे पाक बात, कलिमा बात को कहते हैं, लेकिन कलिमा तैयबा पाक बात, तो सबसे पाक बात यही कलिमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में भी आता है कि अफ़ज़लुज़्ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है।
اور شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت جس کے ساتھ مومن کی مثال دی گئی، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ کفر ہے۔ کشجرۃ خبیثہ سے مراد اندرائن کا درخت ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور چھٹ سے اکھڑ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر جس مومن کی بنیاد ہوتی ہے تو وہ ایک مضبوط جڑ اور مضبوط تنے والے سیدھے کھڑے درخت کی مانند ہے جو پھل بھی دیتا ہے اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مضبوط بنیاد ہوتی ہے، جبکہ کفر کے کلمے پر کھڑے رہنے والے لوگوں کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اس پاک کلمے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندہ مومن کو تقویت دیتے ہیں، اس کو ثبات عطا کرتے ہیں، اور قبر میں بھی وہ اس کلمے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی لیے جب کسی کو دفنایا جاتا ہے تو لواحقین جو ہیں پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، کہ اللہ اس کو ثابت کلمے پر ثابت قدم رکھنا۔ تو وہ ثابت کلمہ کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں فرما دیا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے اس سے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یعنی اگر ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھیں تو کاؤنٹ لیس ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایات، ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہاں تو ان نعمتوں کا ذکر ہے جو ہم نے سوال کیا اور عطا ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت سی ایسی نعمتیں جن کا سوال نہیں کیا وہ بھی ہمیں عطا ہوئی ہوئی ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کبھی یہ سوال کیا کہ ہمارا دل ٹھیک دھڑکتا رہے، یا ہمارا باڈی فنکشنز ٹھیک ہوتے رہیں، یا ہم چھوٹی موٹی بہت سی چیزیں، سورج صحیح دھوپ نکالتا رہے، وائٹامن ڈی ہمارے اندر صحیح بنا کرے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ بہت سی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو ہمارے مانگے بغیر بھی بہت کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عطا کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے، اور اگر ہم کاؤنٹ کرنے لگ جائیں تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ صرف وہی بھی کاؤنٹ کریں جو ہم نے مانگا اور مل گیا نا، وہ بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ انسان عاجز ہو جائے اللہ کے آگے اور شکر گزار ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کا ذکر بھی ہے اور ان کی دعا بھی بیان ہوئی ہے۔ تو یہ اینڈ ہی ہے سورت کا، ہم پوری دعا دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا تھا ابراہیم نے، رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کرے، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی گمراہی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی فوری طور پہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پکار لی، غفور الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جس دن حساب قائم ہوگا۔
آمین۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ عام طور پہ لوگ اس دعا کے صرف اس آخری حصے کو ہی پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، لیکن پوری دعا بھی بہت خوبصورت ہے۔ پھر سورت کی اختتامی آیت میں فرما دیا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل 14 سپارہ سورۃ الحجر کے ساتھ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔